صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے۔ افتتاح، فتح، ابتدائی چیز، ابتدا اس سے ہو رہی ہے۔ فاتحہ سے قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے، اور نماز کی ابتدا بھی فاتحہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ احادیث میں سورت کے اور بھی نام آئے ہیں۔ ایک نام اس کا سورہ شفا یا شافیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جس بیمار پر بھی یہ سورت پڑھ کے دم کی جائے، اللہ تعالیٰ اس بیمار کو اس بیماری سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کے واقعات احادیث میں آتے ہیں۔ ایک سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کے اوپر صحابہ اکرام نے سورت کو پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ ایک پاگل اور مجنون شخص جس کو لوگوں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، جنون اور پاگل پن کی وجہ سے اس کی شرارت سے، اس کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، جب صحابہ اکرام نے اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ اور بھی اس طرح کے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر، صحابہ کے دور کے اندر، سلف صالحین کے دور کے اندر بے شمار واقعات ہیں کہ وہ ہر بیمار پر اس سورت کو پڑھ کے دم کرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اس لیے اس کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ ایک نام اس کا سورہ کنز، کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ عطا فرمایا، وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کا نام کنز بھی ہے۔ ایک نام اس کا سورۃ الدعاء۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر انسان کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا اور ترغیب دی کہ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور کیسے مانگنا چاہیے، اور کیا مانگنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اس سورت میں انسان کو سمجھائی ہیں۔ مانگنے کے لیے بھی آدمی کو ڈنگ آنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آدمی کو، اور کیا مانگنا چاہیے یہ بھی آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مانگے اور کس طرح مانگے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے اس سورت میں سکھائی ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الدعاء، یہ سورۃ المسئلہ ہے۔ ایک نام اس کا کافیہ ہے، کفایت کرنے والی، کافی ہونے والی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورت انسان کو کافی ہو جاتی ہے۔ اس سورت کے اندر مضامین کے اعتبار سے، برکات کے اعتبار سے یہ ایسی سورت ہے جو کافی ہے، جو کافی ہے۔ ایک اس کا نام، سورت کا نام وافیہ ہے۔ وافیہ کا معنی ہوتا ہے پوری، مکمل۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سورت جو ہے نا وہ یہ پوری ہی کامل ہے، اس سے اگر کم پڑھیں گے تو یہ پوری نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی سورت قرآن پاک کی ایسی ہو کہ اب آدھی ایک رکعت میں پڑھ لیں، آدھی دوسری رکعت میں پڑھ لیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ کہ یہ آدھی نہیں ہے، یہ جب بھی پڑھو گے کیسے پڑھو گے؟ پوری پڑھو گے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں
4 آیتیں ایک رکعت میں پڑھ لوں، 3 آیتیں دوسری رکعت میں پڑھ لوں، تو یہ نہیں ہوگا ایسا۔ یہ وہ صورت ہے جو پوری ہی پڑھی جاتی ہے، یہ پوری ہی پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، کراچی میں لوگ کھاتے ہیں نا، تو آدمی کھائے تب بھی کیا کہتے ہیں؟ پوری کھائیے۔ پوری کھانے والا جو ہے ایک لقمہ بھی کھائے تو کہتے ہیں میں نے حلوہ پوری کھائی ہے۔ بھائی ایک لقمہ پھر بھی کہتا ہے میں نے پوری کھائی ہے۔ تو یہ اس نام کی خاصیت ہے حلوہ پوری کی۔ اس بھی لے گا بولے گا حلوہ پوری کھائی ہے۔ بھائی تم کھائی کہاں پوری؟ ایک بھی پوری نہیں کھائی، پھر بھی کہتا ہے پوری کھائی۔ تو یہ صورت پوری ہے، وافیہ، یہ آدھی نہیں ہوگی، یہ پوری ہی ہوگی، اس لیے اس کا نام وافیہ رکھا ہے۔ جب بھی پڑھے گا آدمی پوری پڑھے گا، اگر آدھی پڑھی نا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، آدھی فاتحہ پڑھ لی، بے سورت پڑھ لی، سیدہ صاحب اس پر واجب ہو جائے گا، اس کے پوری فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اس لیے یہ وافیہ ہے، کافیہ بھی ہے، شفا بھی ہے، کنز بھی ہے، دعا بھی ہے، سورۃ المسئلہ بھی ہے، اتنے اس کے نام ہیں، بتاؤ۔ اور یہ وہ صورت ہے قرآن کریم کی جو نازل بھی پوری ہوئی ہے۔ ہاں، اور صورتیں آدھی آدھی بھی نازل ہوئی ہیں، بہت ساری صورتیں۔ سورہ علق ہے، کوئی بڑی صورت تو نہیں ہے، مگر یہ دیکھو اس کی 7 آیتیں پہلے اتری ہیں بس۔ سورہ مزمل ہے، مدثر ہے، یہ کم آیتیں ان کی نازل ہوئیں، اور کئی صورتیں ایسی ہیں، لیکن کہا کہ یہ قرآن کریم کی واحد صورت ایسی پوری اتری، آدھی نہیں اتری، اس لیے پوری ہی پڑھی جاتی ہے، اس کو وافیہ کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے قسم کھائی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم ایسی صورت پورے قرآن پاک میں نہیں ہے۔ صرف قرآن پاک میں نہیں، تورات، زبور، انجیل، کوئی ایسی آسمانی کتاب نہیں ہے جس میں ایسی صورت ہو جو سورہ فاتحہ کی طرح ہو۔ اس لیے اس کی کثرت کرنی چاہیے، بہت کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ ہر ایک آدمی کو آتی ہے پھر بھی نہیں لوگ پھر بھی نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک کی اہم ترین صورت ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں تھا، کھانا کھاتے اور لقمہ اٹھاتے فاتحہ پڑھتے، پھر دوسرا لقمہ اٹھاتے پھر فاتحہ پڑھتے، پھر لقمہ اٹھاتے پھر فاتحہ پڑھتے، کوئی دیر تو نہیں لگتی اس کے پڑھنے میں۔ تو کہا کہ ایسے وہ پڑھا کرتے تھے، اتنا زیادہ اس کا اہتمام کھانے کے دوران، اور ویسے کتنا کرتے ہوں گے۔ تو سورہ فاتحہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کو کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کثرت سے آدمی کرے۔ نمازوں میں آدمی پڑھتا ہی ہے، اور ویسے بھی اس کا ورد رکھے سورہ فاتحہ۔ تو یہ پہلی صورت قرآن پاک کے اعتبار سے پہلی صورت، اس لیے فاتحہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی پہلی صورت، اس لیے فاتحہ قرآن پاک کی مکمل صورت نازل ہونے والی پہلی صورت وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کے نام اور بھی احادیث میں آئے ہیں۔ بہرحال یہ نام کی کثرت یہ صورت کی عظمت کی دلیل ہے۔ ایک آدمی کا نام جو وہ کیا ہے؟ زید ہے، خالد ہے، بکر ہے، اس کو حافظ بھی کہتا ہے، قاری بھی کہتا ہے، عالم بھی کہتا ہے، مفتی بھی کہتے ہیں، شیخ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اس میں کیا ہے؟ اللہ نے کمالات رکھے ہیں۔ زیادہ نام کی کثرت، زیادہ القاب، یہ گویا کہ اس کے فضائل کی علامت ہوتی ہے۔ اس صورت کے زیادہ نام، کوئی قرآن پاک کی صورت ایسی جس کے اتنے نام ہوں جتنے نام کس کے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فضائل کے اعتبار سے بھی یہ صورت بڑی اہم ترین صورت اور پہلی قرآن پاک کی پہلی صورت۔ ہاں، کوئی لوگ کہتے ہیں قرآن الف لام میم سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الف لام سے کہاں شروع ہوتا ہے بھائی؟ قرآن کہاں شروع ہوتا ہے؟ ہاں، عالمگیر بادشاہ کے زمانے کے اندر جو ہے کسی نے تفسیر لکھی، جیسے آج کل ہمارے ہاں پروفیسروں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو جو ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا اور بولنے کا شوق ہوتا ہے، اس کے زمانے کے اندر بھی کسی نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، کسی پروفیسر ڈاکٹر۔ تو وہ خود بہت بڑا عالم تھا، عالمگیر بادشاہ خود بہت بڑا عالم تھا۔ تو کہتے ہیں نا جوہر ہی جانتے ہیں، سونے کی قدر سونار جانتا ہے۔ ہاں، جو جس کام کا ماہر ہوگا وہی اس کام کی جو وہ کیا قدر جانتے ہیں۔ تو علماء کو بڑا دیا، 500 علماء منتخب کیے اپنے زمانے کے، جنہوں نے کوئی اس
فتاوی عالمگیری کو ترتیب دیا۔ کتنی بڑی کتاب ہے فتاوی کی، اس کا نام فتاوی عالمگیری ہے، اس لیے کہ عالمگیر بادشاہ نے اپنے زمانے کے اندر اس کو کیا کیا، مرتب کیا۔ تو علماء کی ایک جماعت تھی، 500 علماء جو چیدہ قسم کے، یعنی کہ بڑے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو خاص اپنے فن کے بڑے ماہر تھے۔ تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ خود عالم ہونے کے باوجود وہ کہتے تھے پہلے اس چیز کو جو ہے نا علماء کو دکھاؤ کہ علماء جو ہے اس چیز کو قبول کریں گے تو تب میں کوئی اس چیز کو تفسیر کروں گا۔ تو ایک آدمی نے تفسیر لکھی اور کہا کہ وہ بادشاہ کے پاس لے کر آیا، تو اس نے کہا کہ اس کو بھائی میرے علماء کے سامنے پیش کرو، اگر وہ اس تفسیر کو پڑھیں گے نا اور مانیں گے تو دوں گا۔ اب وہ جس کے پاس جاتا وہ دیکھتے اس کو، کہتے یار اس کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس نے سمجھا کہ میں نے کوئی ایسی ضخیم تفسیر لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی جو ہے نا علماء کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس جاتا، جس عالم کے پاس، وہی کہتے کہ بھئی اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ میں تو جس عالم کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو تو نہیں پتہ چلا۔ اس نے سمجھا کہ میں نے کوئی تفسیر ایسی لکھی ہے کہ علماء بھی اس کو پڑھنے سے جو کیا عاجز آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا لو مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے کہا نا علماء نہیں دیکھ رہے تو کھولی تو اس میں سورہ فاتحہ نہیں تھی، وہ کہاں شروع ہو رہی تھی، سورہ بقرہ سے شروع ہوئی تفسیر، فاتحہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے سورہ فاتحہ لکھی، کہتے یہ تو سب کو آتی ہے یہ تو۔ اس نے تلوار منگائی، وہ گردن اڑا دی اس کی، اور کہا کہ لوگ بولیں گے کہ عالمگیر بادشاہ کے دور میں قرآن کم ہو گیا تھا، ایک سورت کم ہو گئی تھی، تو یہ اس کا ایسے اس قرآن کی حفاظت ہوئی ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ قربانیاں ہیں بڑی۔ تو اس نے گردن اڑا دی، اس کی قتل کر دیا اس کو، کہا کہ یہ دیکھو یہ مفسر قرآن ہے اور فاتحہ نہیں ہے اس قرآن کے اندر۔ تو ہمارے علماء خطابت کے جوش میں کہتے ہیں الف لام میم سے قرآن شروع ہوا، الناس پر ختم ہوا۔ بھئی الف لام سے شروع کہاں سے ہوا؟ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا، پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اس کو کیوں نکالتے ہو؟ یہ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ، یعنی الف لام سے، فاتحہ کے الف لام سے قرآن شروع ہوتا ہے، والناس کے سین پر جا کر کیا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ تو یہ فاتحہ ہے، زبردست صورت ہے۔ ہم نے بعض ایسے اساتذہ کو بھی دیکھا وہ سورہ فاتحہ 2 دفعہ پڑھتے تھے۔ وہ کیسے کہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، جب قرآن ختم کرتے ہیں تو آخر میں جو ہے نا وہ والناس آخری رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب دوسری رکعت شروع کرتے ہیں پھر سورہ بقرہ پڑھ کے مفلحون تک پڑھ کے پھر قرآن ختم کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے والناس ختم کی، پھر فاتحہ شروع کی، پھر وہ بقرہ پڑھی، پھر دوسری رکعت میں پھر فاتحہ پڑھی، پھر کہ اب جو ہے پھر نماز شروع ہونے کی ایک فاتحہ ہے، ایک قرآن ختم شروع کرنے کی فاتحہ ہے، دونوں فاتحہ ایک ہوا کہ 2 رکعتوں میں، ایک رکعت میں 2 فاتحہ، یا انہوں نے والناس پہ نہیں ختم کیا، والناس پہ ختم کیا، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر سورہ بقرہ، پھر دوسرا رکوع پڑھا دوسری رکعت میں، پھر فاتحہ پڑھی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، لیکن چونکہ عوام میں مشہور نہیں ہے، لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو۔ یہ قرآن پاک تو فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اگر یہ نہ شروع ہوتا تو پھر اس کو ایک رکعت میں آدمی اس کو نہ پڑھتا۔ تو یہ بہرحال بڑی اہم ترین صورت ہے۔ ادھر سے دیکھو، یہ لائٹ تو نہیں چلا، لائٹ تو ہے۔ ہاں صحیح ہے۔ تو یہ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ یہ قرآن پاک کی ہر سورت کا جز ہے یا قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور
فقہا کا مسلک یہ کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ ایک تو بسم اللہ وہ ہے جو قرآن پاک میں ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ بلقیس کو، وہ تو ہے ہی قرآن پاک کی آیت، وہ تو بالکل قرآن پاک کے اندر ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کے اندر ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو بالکل قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اس لیے اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کا جز ہے، امام شافعی کا بھی مسلک یہی کہ ہر سورت کا جز ہے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے بس، اور اس کو جو ہے دو صورتوں کے درمیان فصل کے لیے اور دو صورتوں کے درمیان پہچان کے لیے اور دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ نے اس کو اتارا، کہ جب ایک صورت ختم ہوتی اور دوسری شروع ہوتی تو بیچ میں کیا لکھا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دو صورتوں کے درمیان فصل کے لیے ہے۔ بہت سے دلائل ہیں امام اعظم کے۔ سورہ ملک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 32 آیتوں کی قرآن میں آپ کی ایک صورت ہے، وہ سورہ ملک ہے، جو رات کو پڑھتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اگر بسم اللہ بھی ہو تو پھر 33 آیتیں ہونی چاہیے بجائے 32 کے۔ تو اسی طرح اور بھی صورتیں، سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں، اگر بسم اللہ بھی کوئی آیت ہوتی تو کتنی آیتیں ہوتی ہیں؟ 8 ہوتی۔ تو اس لیے یہ ایک آیت تو ہے قرآن پاک کی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں حفاظ جو قرآن پاک سناتے ہیں نا تراویح کے اندر، تو یہ بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں، اور نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پڑھتے ہیں آہستہ۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھ لو پورے قرآن پاک میں، تاکہ قرآن مکمل ہو جائے۔ کسی آدمی نے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنا اور ایک بار بھی اس نے فاتحہ اونچی آواز سے نہیں پڑھی، اس کے مقتدی اس میں ایک آیت کم ہوگی قرآن پاک کی یہ قرآن مکمل نہیں ہوا۔ ایک آیت بعض جگہ سورہ علق میں پڑھ لو، اس لیے کہ وہاں اس کا ذکر ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں پڑھ لے آدمی۔ کوئی سورہ اخلاص کے شروع میں پڑھتا ہے تو کہیں بھی آدمی پڑھ لے، بہرحال ایک مرتبہ کا اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے تاکہ قرآن مکمل ہو جائے۔ ایک آیت تو ہے، باقی پورا قرآن سنایا مقتدیوں نے بسم اللہ نہیں سنی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ آپ پڑھ لیں تاکہ قرآن کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے اور لوگ اس کو سن لیں بسم اللہ کو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو صورتوں کے درمیان فصل کے لیے اللہ نے اس بسم اللہ کو اتارا۔ اس کے بڑے فضائل حدیث میں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ کام بابرکت ہوتا ہے، اور جو کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ کام کیا ہوتا ہے؟ اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ دم کٹا ہوتا ہے، وہ نامکمل ہوتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے اور وہ نامکمل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ بسم اللہ یہ ساری شریعتوں کے اندر یہ بسم اللہ تھی۔ جیسے واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا علماء بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پر گزر ہوا تو ان کو پتہ چل گیا کہ اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی شاید اس کے لیے دعا کی یا کیا، بہرحال کچھ وقت کے بعد پھر گزرے وہاں سے تو انہوں نے پھر محسوس کیا کہ اب عذاب قبر ختم ہو گیا، اب یہ قبر والا جو ہے یہ بڑی گویا کہ راحت کے اندر ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کچھ وقت پہلے تو یہ عذاب قبر کے اندر تھا اور اب یہ اس سے عذاب ہٹا دی گا۔ اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس کے بچے نے استاد کے پاس جا کر کیا پڑھی ہے؟ بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے جس کے بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے مجھے یاد کیا ہے تو میں اس کو عذاب نہیں دیتا، اس وجہ سے میں نے اس سے کیا کر لیا؟ عذاب ہٹا لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے بسم اللہ کو اچھے انداز سے پڑھا، بہترین طریقے سے پڑھا، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اہم ترین۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفاظ کے ساتھ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلے لوگ اللہ کا نام لیا کرتے تھے اور دوسرے طریقے سے لیتے تھے، لیکن یہ الفاظ نہیں تھے۔ جیسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس سورت آیت کے نازل ہونے سے پہلے بسمک اللہم فرماتے، بسمک اللہم، اے اللہ آپ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو بس اللہ کا نام تھا، اور باقی دوسری جو صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم یہ نہیں تھے۔ یہ تب آپ نے شروع کیا جب یہ ہوا کہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے بسمک اللہم
آپ پڑھتے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوگی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا زیادہ اس کا آپ نے اہتمام شروع کر دیا کہ جو بھی کام آپ شروع کرتے بسم اللہ سے شروع کرتے، بسم اللہ سے شروع کرتے۔ تو اور ہمارے بھی احادیث میں جتنے اعمال ہیں وہ سارے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایسا نام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کام کے شروع کے اندر ہی ابتدا میں اپنی توجہ کہاں کر لو؟ اللہ کی طرف کر لو۔ بس تمہارا گویا کہ کام کے آغاز ہی میں تمہارا دھیان اللہ کے ذات کی طرف چلا جائے، اور اسی وقت تمہارے دل کا قبلہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور تم اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حدیث میں کتنا زیادہ بسم اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھو، چراغ جلاؤ بسم اللہ، چراغ بجھاؤ بسم اللہ، برتن کو ڈھک دو بسم اللہ۔ اسی طرح بیت الخلاء میں آپ جائیں گے، نکلیں گے، اسی طرح جو ہے وہ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے آخر میں، تو مسجد میں داخل بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ، ذبح کرنے لگے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو ہر جگہ اللہ کا نام، ہر جگہ اللہ کا نام، اتنا زیادہ یہ بسم اللہ کی کثرت ہے نا کہ آپ مطلب اندازہ نہیں کر سکتے۔ نماز شروع کر رہے ہیں بسم اللہ ہے، قرآن شروع کر رہے ہیں بسم اللہ ہے، اور جہاں بھی آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں اس کے شروع میں جب بسم اللہ ہو جاتی ہے نا، اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ لیکن کل امر ذی بال، جو کام کیا ہو، جو کام یعنی کہ شان والا کام ہو۔ اب چور کہے میں بھی بسم اللہ پڑھ کے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالوں، بڑی برکت ہو جائے گی، ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کسی کی جیب کاٹوں، یا بسم اللہ پڑھ کے کسی سے موبائل چھینوں یا گاڑی چھینوں، نہیں، یہ امر ذی بال، ذی شان کام، عظمت والا کام، اچھا کام، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ نحوی قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر ایک فعل معذوف مانا جاتا ہے۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اشرعو، ایک لفظ محفوظ ہے، معذوف ہے فعل، اشرعو، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں با جو ہے نا، بسم اللہ میں با، یہ تین معنی اس کے ہیں، یا مصاحبت کے ہیں، یا گویا کہ استعانت کے اس کے معنی آتے ہیں، یا برکت کے معنی آتے ہیں۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، ایک معنی اس کا یہ ہو گیا با کا۔ میں اللہ کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ کی مدد سے یا اللہ کے نام کی برکت سے میں کیا کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں۔ کوئی بھی معنی ہو، ہر اعتبار سے گویا کہ بڑا جامع معنی ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا، اللہ کی مدد سے شروع کرنا، اور اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرنا، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمایا کہ یہ بڑے فضائل اس کی حدیث میں، قیصر روم کے بادشاہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک ٹوپی دی اس کو، ٹوپی پہنا کرو، ٹوپی پہنا کرو۔ تو جب اس کو ٹوپی دی تو اس نے وہ ٹوپی پہننی شروع کر دی، اس کا سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب ٹوپی اتارتا پھر سر میں درد شروع ہو جاتا، تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کوئی بڑی کرشماتی ٹوپی ہے، میں اس کو پہنتا ہوں تو میں ٹھیک رہتا ہوں، اور جب میں ٹوپی اتارتا ہوں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اس کو ادھیڑا ٹوپی کو، تو اس کے اندر کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر۔ اس نام کی برکت تھی کہ اس کو جو ہے سر کا درد اس سے کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ بڑے اس کے فضائل ہیں۔ یہ میں نے کہا نا قرآن پاک کی آیت ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں جو قرآن آتا ہے وہ بھی لوگ نہیں پڑھتے۔ کوئی کہتا ہے میں حافظ تھوڑا ہی ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں تو ناظرہ خان بھی نہیں ہوں، لیکن یہ بسم اللہ تو آتی ہے نا آدمی کو، اس کا ورد کرے۔ کہتے اس میں 19 حرف ہیں، 19 حرف بسم اللہ کے اندر، جو 19 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو جہنم کے 19 قسم کے عذابات سے اس کو کیا رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ علیہا 19 مدثر میں یہ آیت ہے کہ جہنم کے جو ہے نا وہ جو داروغے ہیں، جو جہنم کے افسران ہیں عذابات کے، وہ 19 ہیں، 19 فرشتے، یعنی 19 طرح کا عذاب ہے، اور 19 طرح کے عذابات کے اوپر جب وہ 19 قسم کے فرشتے کیا ہیں، وہ افسر ہیں ان کے اوپر۔ 19 افسران مقرر ہیں۔ تو کہا جو آدمی 19 مرتبہ اس بسم اللہ کو پڑھ لے گا نا، وہ جہنم کے 19 طرح کے عذاب سے کیا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ تو بڑے اس کے فائدے ہیں۔ اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام کیا ہے، اللہ ہے۔
ہاں، اور کہا کہ باقی جتنے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ صفاتی ہیں، ذاتی نام اللہ کا وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ دو نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ نام بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات جو کیا ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت، یہ گویا کہ اللہ کے غصے پر، اللہ کے قہر پر، اللہ کی سزا پر، اللہ کے عذاب پر جو وہ کیا ہے، وہ گویا کہ حاوی اور غالب ہے۔ کہتے ہیں عرش کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو میرے غضب پر کیا لے گئی، سبقت لے گئی۔ تو اس کے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کتنا آدمی گناہ کرتا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، مگر جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ معاف کر دے، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ ہم معافی مانگتے ہی نہیں ہیں لوگوں سے۔ کسی کو ٹھوکر لگ جائے 10 دفعہ بولیں گے یار سوری معاف کر دو، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ اللہ سے معاف کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جتنی دفعہ آدمی کہے گا نا مجھے معاف کر دو، اللہ کہے میں نے معاف کر دیا، مجھے معاف کر دو، اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ ایک بوڑھی عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس نے حضور سے آ کر کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے، میں بوڑھی ہوں زیادہ عمل نہیں کر سکتی، مختصر سا کوئی عمل ایسا بتا دے میں کر لیا کروں۔ فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کیا کہا کرو، سبحان اللہ، 10 مرتبہ کہا کرو الحمدللہ، 10 مرتبہ کہا کرو اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ کہو اللہم اغفر لی۔ جب تم کہو گی نا اللہم اغفر لی، اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ تم پھر کہو گی اللہم اغفر لی، اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ تم پھر کہو گی اللہم اغفر لی، اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ ہاں، لوگوں سے کہو نا، لوگ تنگ ہو جائیں گے، بس کرو یار تم نے دماغ کھا دیا، کر دیا نا معاف، جاؤ۔ کہتے 10 مرتبہ یہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ 10 دفعہ کہتے میں نے معاف کر دیا۔ ہر نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ بندے کے 10 دفعہ کہے میں نے معاف کر دیا، بتاؤ کوئی عذاب ہوگا اس کو؟ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیسا عمل بتا دیا حضور نے، کتنا مختصر۔ 10 مرتبہ یہ 3 جملے کہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 10 مرتبہ کہو گے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ 10 دفعہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ روز آدمی معمول بنا لے، بتاؤ 10 دفعہ تو یہ گویا کہ 50 دفعہ 5 نمازوں میں ہو جائے گا، اور روز آدمی پڑھتا رہے، پھر دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی نمازیں، کہاں اس کی تعداد پہنچ جائے گی؟ کیسا پیارا نسخہ بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر کیا ہے، حاوی ہے۔ اس لیے اللہ نے نام کیا رکھا، الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام ذاتی نام اللہ، اور رحمان اور رحیم صفاتی نام ہیں۔ کہتے ہیں کہ رحمان عام الرحمہ اور رحیم تام الرحمہ۔ عام الرحمہ جس کی رحمت کیا ہو، عام ہو، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا کے اعتبار سے رحمان، آخرت کے اعتبار سے رحیم۔ تو فرمایا کہ رحمان کا مطلب جس کی رحمت عام ہو، اس کی رحمت کیا ہو، عام ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، فرمانبرداروں کو بھی دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ آج تک سنا کبھی کسی کافر کا اللہ نے کھانا بند کر دیا ہو، بھائی یہ مجھے نہیں مانتا، میری عبادت نہیں کرتا، کھانا بند کر دو، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کا کھانا بند کر دو، ایسا نہیں ہے۔ تو عام الرحمہ، رحمان جس کی رحمت عام ہو، انسان، حیوانات، جنات، جمادات، ہر کوئی، کیڑے مکوڑے، درندے، دیکھو درندوں کو بھی کھلاتے ہیں، سانپ کو بھی دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کا نام کیا ہے، رحمان۔ کسی بندے کو رحمان کہنا جائز اسی لیے نہیں ہے۔ نام رکھا عبد الرحمن، لوگ کہتے ہیں رحمان۔ نام ہے فضل الرحمن، لوگ بولیں کہ رحمان۔ نہیں بھائی، یہ نہیں کہو کسی کو، نام کہتے بھی صحیح رحمان نہیں ہے، نام اس کو بھی بگاڑتے ہیں، رحمان کہتے ہیں۔ اور بتاؤ یہ اس کا نام عبد الرحمن ہے، اور لوگوں نے رحمان کہنا شروع کر دیا۔ رحمان کسی کو کہہ سکتے ہی نہیں ہیں، رحیم کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحیم ہے یعنی کہ جس کی رحمت کیا ہو، یعنی کہ کامل ہو۔ یہ کسی انسان میں پائی جا سکتی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحیم فرمایا نا قرآن پاک میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بتاؤ، رؤوف بھی حضور کا نام اور رحیم بھی اللہ کا نام، جبکہ دونوں نام کس کے بھی ہیں؟ اللہ کے بھی ہیں۔ تو رؤوف اور رحیم، اس سے پتہ یہ چلا کہ ان ناموں کا اطلاق بندے پر جائز ہے۔ حضور کو اللہ نے رحیم فرمایا، رحمان نہیں فرمایا، رحیم فرمایا۔ تو کوئی آدمی اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے وہ کامل ہو سکتا ہے، اس لیے رحیم ہے۔ لیکن رحمان یہ جو ہے نا عام، اور رحمت عام ہو، یہ کسی انسان میں نہیں پائی جا سکتی، کسی غیر اللہ میں نہیں پائی جا سکتی۔ اس لیے کہا کہ یہ رحمان کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور بعض نے اس کی تعریف کیا کی؟ رحمان الدنیا ورحیمہما، کہا کہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ آخرت کی جو رحمت ہوگی وہ خالص کس پر ہوگی؟ ایمان والوں پر ہوگی۔ جنت خالص ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ دنیا میں رحمان ہے، دنیا میں کافر بھی کھا رہے ہیں، مسلمان بھی کھا رہے ہیں، ماننے والے بھی کھا رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی کھا رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ رحمان دنیا کے اعتبار سے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے۔ تو رحیم کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے، لیکن رحمان کا اطلاق اب اللہ کے 99 نام ہے نا، اس میں آپ دیکھ لو کہ جو نام اللہ کی خاصیت ہے اور اللہ کی خصوصیت ہے اور وہ کسی بندے پر نہیں بولا جا سکتا، تو اس میں پھر عبد لگانا ضروری ہے۔ ہاں، اس میں عبد کے بغیر وہ نام نہ رکھیں۔ لیکن جو نام غیر اللہ پر بولا جا سکتا ہے اس کو بغیر عبد کے بھی محمد رحیم بھی نام رکھ دیں تو ٹھیک ہے۔ یہ رحیم بغیر عبد کے جائز ہے، اس کا اطلاق غیر اللہ پر ہوا ہے۔ تو اسی طرح رؤوف ہے، اس کا اطلاق بھی غیر اللہ پر ہوا، یہ اللہ کا نام ہے۔ لیکن جو ایسا صفاتی نام اللہ تعالیٰ کا جو خصوصیت کسی غیر اللہ میں پائی نہیں جاتی، وہاں پر جو ہے نا پھر عبد لگانا بہت ضروری ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ آدمی اہل علم سے پوچھے، ہاں، جو جاننے والے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہاں، تو یہ جو نہ جاننے والے ہیں وہ جاننے والوں سے پوچھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ تو بڑا مہربان اسی لیے کہتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کی مہربانی اور رحمت عام ہے، ہر ایک کے اوپر ہے۔ یہ کائنات کا نظام ہی نہ چل سکے اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کو کہ لوگوں کی وہ سزا دینا شروع کر دے، ان کے جرم پر پکڑ لے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر اپنی نعمتیں روک دے، تو دنیا کا نظام بھی نہ چلے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ حلیم ہے، ایک اللہ کا نام ہے حلیم، بردبار، برداشت کرنے والا۔ کہا کہ اللہ ذات سے بڑا کوئی حلیم نہیں ہو سکتا۔ کیسے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں، گناہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ پاک کھلا اور پلا رہے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ رحمان ہے، الرحیم، یعنی کہ نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان الدنیا و رحیمہما، کہا کہ دنیا کا رحمان، آخر کے بس رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد، حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف انسان دنیا کے اندر دیکھتا ہے، دیکھو رونق، چمک، دمک، اوپر نیچے دائیں بائیں، یعنی کہ باغ بہار پھول ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ حقیقت میں جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان میں یہ خاصیت رکھی ہے، یہ طاقت رکھتی ہے، وہ دنیا کے اندر چیزیں بناتا بھی ہے۔ مختلف چیزیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں، کیسی کیسی چیزیں سائنس نے ایجاد کر دی، اور کیسی کیسی الیکٹرانک کے اعتبار سے، اور اسی طرح مشینری کے اعتبار سے دنیا میں کیسی کیسی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر دی۔ جہاز بنا لیے، کیا کچھ بنا لیا، بحری بیڑے بنا لیے، اور کیا کچھ بنا لیا۔ اور کہا کہ یہ ساری تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے ساری تعریفیں۔ بتاؤ جتنا بڑا اللہ ہے، جتنی ذات اللہ کی ہے، اس نے اپنی تعریف کو بھی اتنا آسان کر دیا۔ کہا کسی نعمت کے ملنے پر کیا کہہ دو؟ الحمدللہ، تم نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا، اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ تو کہا کہ اللہ کی تعریف، ہاں، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری تعریف۔ قرآن کی ابتدا، پہلی سورت، پہلا حرف، وہ بھی کس سے بھائی؟ اللہ کی تعریف سے۔ فرمایا ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، ہاں، ورنہ فرمایا کہ اپنی تعریف اچھی نہیں لگنی چاہیے کسی کو، لیکن اللہ کی ذات چونکہ ہے ہی تعریف کے لائق، نقص سے اللہ پاک ہیں، عیب سے اللہ پاک ہیں، کمی چیز سے اللہ پاک ہیں، اس لیے ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ساری تعریفیں۔ اور کہا کہ
دیکھو بندے کی بھی تعریف کرو ہاں، لیکن اللہ کی تعریف اصل ہے۔ اب آدمی کسی نے آپ سے بلائی کی، اچھائی کی، تو میں تو اللہ کی تعریف کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بھی کہو کہ تم نے اچھا کیا، جزاک اللہ خیرا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کیا۔ تو بندوں کے شکر کا ذکر پہلے ہے، اللہ کے شکر کا ذکر بعد میں ہے۔ بندے نے بلائی کی، اس کو بھی دعا دو، اس کو بھی کہو کہ بھائی جزاک اللہ خیرا، بہت اچھا کیا، اللہ بھلا کرے آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے ساتھ، یہ بہت اچھا ہے۔ آج عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کسی کو ہدیہ بھیجا، کسی صحابی کے ذریعے سے، وہ ہدیہ لے گئے تو واپس آئے، بولا انہوں نے کچھ کہا ہدیہ لینے کے بعد؟ تو کہا جی ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ دیکھو تعریف اللہ کی بھی ہے اور بندے کی بھی ہے، تو فرمایا کہ وہ فیہم بارک اللہ۔ عائشہ نے پلٹ کر فرمایا کہ اللہ ان کو بھی برکت دے۔ تو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی منہ سے دو لفظ بھی کسی کے لیے نہیں نکالتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہدیے کا بدلہ ہدیے کی صورت میں دو، لیکن تم نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو یہ تو کہہ دو جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ یہ جزاک اللہ بھی آدھی بات ہے ہاں۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمانے لگے ہم مکے میں گئے، حج کرنے گئے ہوں گے، تو کہا ہم راستہ بھول گئے، تو ایک عربی بچہ تھا، اس کو ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں راستہ بتاؤ، تو انہوں نے راستہ کیا بتایا، ہمیں اپنی منزل تک چھوڑ کے آ گئی۔ یہ عرب والوں کی بڑی خصوصیت ہے، آپ کو گھر تک پہنچا کے چھوڑ کے آئیں گے۔ تو ہمیں اس ہوٹل تک چھوڑ کر آیا، تو ہم نے کہا کہ جزاک اللہ، تو اس نے کہا خیر ام شر، آپ نے تو یہ کہا کہ اللہ آپ کو بدلہ دے، تو بدلہ اچھا دے یا برا دے یہ تو نہیں بتایا آپ نے۔ تو کہنے لگے ہمیں بڑا سبق مل گیا کہ کیا کہنا چاہیے، جزاک اللہ خیرا۔ کہا اس عربی میں اس نے ہم سے پوچھا کہ خیر ام شر، بدلہ اچھا ملے مجھے یا برا ملے؟ تو پھر ہم نے اس کو پوری بات کہی کہ جزاک اللہ خیرا۔ تو یہ کہنے کی عادت ڈالو، پورا کہو جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ یہ آدھی بات ہے کہ بدلہ دے، بدلہ تو کچھ بھی مل سکتا ہے۔ تو کہا جو کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا وہ صرف اتنا بھی کہہ دے جزاک اللہ خیرا، تو یہ بھی گویا کہ بدلے کے قائم مقام ہے۔ تو اللہ کی تعریف بھی ہو، بندوں کی تعریف بھی ہو، بندوں کے ساتھ اس کا احسان چھپانا یہ بہت بری بات ہے۔ کسی آدمی نے کوئی احسان کیا اور آپ بتاتے نہیں لوگوں کو کہ میرے پر اس نے احسان کی، یہ بھی غلط بات ہے۔ کیوں چھپاتے ہو؟ اپنے محسن کا اظہار کرو کہ بھئی اس نے میرے پر یہ احسان کیا، میرے ساتھ یہ بلائی کی اس نے، میرے ساتھ یہ اچھائی کی اس نے۔ تو کہا کہ احسان کو چھپانا بھی اچھا نہیں ہے۔ تو کہا کہ بندوں کا بھی شکر ادا ہو، اللہ کا بھی ہو، لیکن بڑی تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب کا معنی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، آہستہ 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 درجہ بدرجہ کسی کو تربیت کر 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 کے اس کو کمال تک پہنچا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بتاؤ کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور کرتے 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 کڑیل جوان ہو جاتا ہے، کیسی طاقت اس میں آ جاتی ہے۔ تو کہا کہ رب وہ پالنے والا جو درجہ بدرجہ آہستہ 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 بندے کو کیا کرتا ہے؟ کمال تک پہنچاتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ العالمین، عالم کی جمع ہے، سارے جہانوں کا رب۔ ایک کو نہیں پالتا، انسانوں کو نہیں، جنات کو بھی، حیوانات کو بھی، جمادات کو بھی، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، درندوں کو، سانپ بچھو جانور حلال حرام، سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کا۔ اب عالم کتنے ہیں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 40,000 عالم ہیں، اور بعض نے کہا کہ 80,000 عالم ہیں، کہا کہ مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے۔ اس طرح کوئی کہ 40,000 عالم ہیں جو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں۔ ہر چیز انسان نہیں دیکھ سکتا، آسمانوں کے اوپر، آسمانوں کے نیچے، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں کہ انسان گویا کہ وہ اس کی لا يعد ولا يحصى، نہ انسان گن سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس لیے فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کون پال سکتا ہے؟ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کا سا کوئی خالق ہے کوئی؟
यरज़ुकुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़, जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी पहुँचाए, कौन है? अजीब सवाल अल्लाह ताला का। बताओ भाई, कोई है ऐसा काम करने वाला कि तुम उसकी खुदाई में गैरों को शरीक करते हो? वो सारे जहानों का पालने वाला और बैक वक्त सबको देने वाला, सबको खिलाने वाला। इंसानों को दे रहा है तो उस वक्त जिन्नों को भी दे रहा है, इंसानों को दे रहा है तो दरिंदों को भी दे रहा है, कीड़ों मकोड़ों को दे रहा है, जमादात को दे रहा है, हवानात को दे रहा है, नबातात को दे रहा है। किसी से भी गाफिल नहीं है, सबको पालने वाला और सबको पाल कर क्या करने वाला? कमाल तक पहुँचाने वाला। उसको रब कहते हैं, उसको रब कहते हैं। इसलिए रब भी यानी कि ना किसी गैरुल्लाह को नहीं कहना चाहिए। हाँ, कहा कि किसी को रब ना कहो। हाँ, अरब के अंदर जो है ना वो आका को भी रब कहते थे, तो हदीस में मना आया, उसको सैयद कहो, उसको सैयद कहो, सैयदी कहो, रब ना कहो। इसी तरह अब्द भी ना कहो अपने ग़ुलाम को, उसको जो है वो ग़ुलाम कहो और उसको अब्द ना कहो उसको। तो कहा कि इंसान अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की इबादत करने वाला है, तो उसका रब भी कौन है? अल्लाह है। रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का पालने वाला, अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का मालिक। दीन ये क़यामत का एक नाम है, क़यामत के दिन का नाम है। दाना ये दीनों का माना बदला देना, तो कहा कि यौमुद्दीन उसी से है, मालिक यौमुद्दीन। हदीस में आता है कि ये फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान तकसीम है, मेरे और बंदे के दरमियान तकसीम है। 3 आयतें शुरू की ये अल्लाह ताला के लिए हैं, 3 आयतें आखिर की ये गोया के बंदे के लिए हैं। एक बीच की आयत है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान क्या है? मुश्तरक है। हदीस में जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक कहते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी क्या की? हम्द की, मेरी तारीफ़ की। जब कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी क्या की? सना की। और जब कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह रोज़ी जज़ा का मालिक है, तो कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी क्या की? बुज़ुर्गी बयान की। ये 3 यानी कि सिफ़ात ये खालिस अल्लाह ताला के लिए हैं। तो कहा कि देखो इसमें मैंने कहा ना इसका नाम सूरत का सूरत दुआ और सूरतुल मसअला भी है। अल्लाह पाक मांगने का ढंग बता रहे हैं मांगने का ढंग बता रहे हैं कि इससे मांगना, पहले उसकी क्या करो? तारीफ़ करो, खूब बड़ाइयाँ करो, खूब अज़मत बयान करो। हाँ जी, वो बस तारीफ़ें करते थे। पहले ज़माने के अंदर शुआरा होते थे, वो बादशाहों की तारीफ़ें कर कर के उनसे पैसे बटोरते थे, खूब उनको जो है ना ज़मीन आसमान कलाबे मिला देते थे, नीचे बैठा हुआ आसमान में पहुंचा दिया उसको। एक बादशाह की शायर ने तारीफ़ की तो कहा कि 3 दिन के बाद आपको इनाम मिलेगा। तो वो बड़ा खुश, 3 दिन उसको नींद भी नहीं आई रात को, पता नहीं बादशाह क्या देगा, क्या इनाम देगा। 3 दिन के बाद गया तो बोला इनाम किस चीज़ का? बोला 3 दिन मैंने खुश रखा, कोई थोड़ा इनाम है तुमने मेरी तारीफ़ की चंद अशार के अंदर हैं, चंद मिनटों में, और मैंने तुझे खुश किया 3 दिन तक, अब इनाम किस चीज़ का? तो चूँकि वो सारा उनका मकसद ये था उसका कि तुम्हारा ये कहना ये सारा पैसों के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए, तो कहा कि मैंने 3 दिन खुश रखा, तुम खुशी में सोए भी नहीं, मेरी तारीफ़ थोड़ी देर तूने की तो क्या हुआ? तो कहा कि मांगने के लिए तारीफ़ करो, और तारीफ़ अल्लाह की ज़्यादा अल्लाह ज़्यादा तारीफ़ का हक़दार है। बंदों से भी कहो लेकिन अल्लाह से मांगना। उस चुनांचे अहादीस में आता कि दुआ भी करो ना तो अल्लाह की तारीफ़ करो, अल्लाह की तारीफ़, हुज़ूर इस्लाम पर दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखो। तो ये अल्लाह ने मांगने का तरीका बताया कि जब भी मांगो सवाल करो, चूँकि आगे सवाल आ रहा है तो पहले बताया कि यूँ कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझे ही क्या करते हैं? मदद मांगते हैं। तो अल्लाह पाक कहते हैं मेरे और बंदे के दरमियान क्या है? मुश्तरक है। इबादत करना बंदे का काम है और बंदे की मदद और इस्तिआनत करना ये मेरा काम है, तो ये मुश्तरक है। आगे 3 आयतें वो सिर्फ बंदे के लिए हैं। दुआ मांगी तो अल्लाह ने उस बंदे की दुआ को कबूल फरमाया। इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही क्या करते हैं? इबादत करते हैं। इबादत का माना होता है तवाज़ु, ज़िल्लत, आज़ी, इनकिसारी अल्लाह के सामने ज़ाहिर करना। कोई मखसूस चीज़ नहीं है भाई, इबादत के लिए कोई चंद अरकान नहीं है, बस हर अल्लाह के हुक्म के सामने आदमी क्या कर ले? सर नगूं कर दे, अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी आज़ी का इज़हार कर दे, अल्लाह की मर्ज़ी के सामने अपनी मर्ज़ी छोड़ दे। सबसे बड़ा कमाल इंसान के अंदर अब्दियत है।
دیکھو حضور علیہ السلام کے اندر اللہ نے کتنے کمالات رکھے، کتنے آپ کے یعنی کہ وصفی اور صفاتی نام ہیں، مگر جب اللہ کو یاد کر رہے ہیں معراج کے موقع پر تو کیا کر رہے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ واہ، تاکہ عبدیت اصل چیز ہے بھائی، عبدیت آ جائے۔ ہاں کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں محنت لگتی ہے کچھ زیادہ۔ بن گیا تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا، وہ کس وجہ سے بھائی؟ بندگی اور عبادت کی وجہ سے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کیا بات ہے، معراج کے موقع پر اپنے قریب بلایا، وہاں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسول بعد میں، عبد پہلے۔ کہا کہ عبدیت یہ ہے انسان کا کمال اور انسان کی ترقی اور عروج، وہ فرمایا کہ وہ عبدیت کے ساتھ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کیا کرنی چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں بس میرا فلاں کام ہو جائے نا، بس جی ہاں میں پکا نمازی ہو جاؤں گا، بس میرا کام فلاں ہو جائے، بس پھر تو میں مسجد میں ہی تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا، فلاں کام میرا ہو جائے۔ بھئی اللہ کہتے تم پہلے عبادت کرو میری، یہ کہتا نہیں پہلے میرا کام ہو پھر میں عبادت کروں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایاک نعبد، تم عبادت کرو پہلے بھائی، تم اللہ کی بندگی کرو۔ ایاک نعبد ایاک نستعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے کیا کرو؟ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز پڑھتا نہیں ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ تو کہا کہ تم پہلے اللہ کی عبادت کرو پھر اللہ تمہارے مسئلے حل کریں گے۔ عبدیت اور عبادت یہ کوئی چند ارکان کا نام نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ صبح سے لے کر شام تک، جاگنے سے لے کر سونے تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آدمی جو ہے نا اللہ کے احکامات کو بجا لائے، اس کو عبدیت کہتے ہیں، اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ چاہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، معاشرت کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، ہر چیز کے اندر فرمایا کہ انسان جو ہے اس کے مد نظر اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ کی ذات اس کے مد نظر ہو اور اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو، اور ہر کام میں اللہ کے حکم کو بجا لانا۔ بندگی اور عبادت یہ بڑا اس کا وسیع مفہوم ہے۔ ہاں لوگ نمازوں پر مطمئن ہیں، کوئی 2-3 پڑھ رہا ہے اس پر مطمئن ہے، کوئی 4 نمازیں پڑھ رہا ہے اس پر مطمئن ہے، 5 نمازیں پڑھ رہا ہے وہ مطمئن ہے، اور حج کر لی تو پھر تو کیا بات ہے۔ تو یہ بھائی ایسا نہیں ہے، زندگی کو بالکل اللہ کے حکم کے تابع کر لینا اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضیات اور خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ ہے اصل۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ دیکھو ایک مدد ہے تحت الاسباب، ایک ہے مدد ما فوق الاسباب۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں بدعتی جو ہے نا، دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مدد تو یہ لوگوں سے بھی مانگتے ہیں، اندھا کہتا ہے مجھے روڈ پار کرا دو، یہ اس سے مدد نہیں مانگی، یہ کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دو، یہ مدد نہیں مانگی، کہتا ہے مجھے پانی پلا دو، یہ مدد نہیں مانگی، دھوکہ ہے۔ تو اسباب کے تحت دنیا کے اندر آدمی رہتا ہے نا، اسباب کرتا ہے، تو یہ اسباب ہے۔ مجھے کسی نے کھانا بھوکے نے کہا یار مجھے بھوک لگی کھانا کھلا دو، تو کیا اس سے مدد مانگ رہا ہے؟ کیا یہ اس کو خدا کہہ رہا ہے؟ بھئی یہ درجہ اسباب ہے۔ درجہ اسباب میں کسی سے کوئی مدد لے لینا، کسی سے کوئی معاونت کرا لینا۔ ایک آدمی بیمار ہے، کہتا ہے مجھے وضو کرا دو، بھائی یہ بھی مدد ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں چل نہیں سکوں، میں پکڑ کے جاؤں، وہاں تک لے جاؤ، یہ مدد ہے۔ ایک اندھا اس نے کہا مجھے روڈ کس کرا دو، یہ مدد ہے۔ یہ مدد اسباب کے تحت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب، جو چیز اسباب کے تحت نہیں ہوتی اس سے اوپر کو کہ مدد مانگنا۔ ایک آدمی قبر والے سے مدد مانگ رہا ہے، بتاؤ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، اس کو کہتا ہے میری مدد کر، یہ ہے ما فوق الاسباب، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ پیر صاحب بھی قبر پہ چلا گیا، کسی مزار پہ چلا گیا اور وہاں ان سے اپنی منتیں اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں اور منتیں مان رہا ہے وہاں پر، میں یہ کروں گا، فلاں کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، پیر صاحب میرا یہ کام کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ غلط ہے۔ تو انکار تو ہو رہا ہے اس مدد کا جو ما فوق الاسباب ہے۔ انہوں نے یہ لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔ آج کل یہ اپنے بیانوں میں ایسے ہی کہتے ہیں، بھائی دیکھو کل ہی وہ کہہ رہے تھے قادری صاحب، بولا بھائی وہ موٹر سائیکل چوری ہو گئی، یعنی استہزاء، دیکھو ان کا بدبخت ہو گیا، استہزاء۔ کہتے ہیں یہ اللہ کو کہے نا میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی، پولیس والوں کو کیوں فون کرتا ہے، تھانے والوں کو کیوں بولتا ہے میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی، وہاں کو دیکھو کتنی بدبختی کی بات ہے۔ یہ تو کفر ہے بھائی، یہ کفر ہے، تم اللہ سے استہزاء کر رہے ہو۔ کہتا ہے کہ وہ پولیس نے لکھا ہوا ہے
15 नंबर पुलिस मददगार, तो बोला ये शिरक हो गया, ये धोखा है, ये धोखा देते हैं लोगों को। जैसे जब इनको बिदअत से मना किया जाए ना, कहते हैं ये लाइटें कहाँ थी सहाबा के दौर में, ये कालीन कहाँ थे, ये पंखे कहाँ थे, ये एसी कहाँ थे। भाई ये तुम बिदअत की तारीफ समझते हो? बिदअत कहते किसको हैं? ये तो दुनियावी आसाइशें हैं और दुनियावी असबाब हैं, इनसे मदद लेना तो मना नहीं है। फिर तुम भी गधे पर बैठो ना फिर। हाँ, कितनी उसने गाड़ी रखी है कादरी ने, बदबख्त ने। हाँ, कहते मैं तो तनख्वाह भी नहीं लेता, मैं तो चाय भी नहीं पीता, और फलां उसके भी पैसे, और गाड़ियाँ कैसे रखी हुई हैं बदबख्त ने। धोखा देते हैं लोगों को बिल्कुल। हाँ, ये चश्मे आलम को कोर रहने दे, मेरी पीरी में ज़ोर रहने दे, लोगों को अंधा करके ये जो है ना लोगों से माल बटोर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। भाई बिदअत की तारीफ़ पहले करो। बिदअत कहते किसको हैं? कोई ऐसा काम जो हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबीन ने नहीं किया, उसको दीन का हक का हिस्सा समझकर, सवाब समझकर, कुर्बत समझ के उसको जब वो करना, तब वो जाके बिदअत बनेगी। पंखे का क्या कोई इससे कोई ये नीयत करता है, कालीन बिछाता है तो ये नीयत करता है, भाई ये तो ज़रूरत है, गर्मी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और सहाबा के दौर में कंकरियाँ थी, बचाओ तुम कंकरियाँ अपनी मस्जिदों के अंदर। हाँ, तो ये कोई ऐसा नहीं, धोखा देते हैं लोगों को। तो मा तहतल असबाब, ये किससे मदद की जायज़ है। आदमी कहता मुझे पानी पिला दो यार, मुझे खाना खिला दो, फलां की मुझे बाज़ार से मुझे चीज़ ला दो, ये पैसे लो, तो ये मदद है ना। लेकिन ये मदद क्या है? तहतल असबाब है। मा फौक़ल असबाब मदद गैरुल्लाह से मांगना वो हराम और नाजायज़ है, वहाँ तक ये आएंगे भी नहीं। और इस तरह की बातें करके लोगों को धोखा देते हैं और अपना जो है उनका चल रहा काम उनका। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें दिखा सीधा रास्ता, हमें दिखा सीधा रास्ता। कहते हैं हिदायत वो रास्ता कि आदमी मंज़िल मक़सूद तक पहुँच जाए, उसको कहते हैं हिदायत, वो सीधा रास्ता। का सिरात मुस्तकीम वो रास्ता जिसमें कोई मोड़ ना हो, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, कहा कि ये सीधा रास्ता हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें, ये जन्नत की शाहराह है। इस रोड पे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, जन्नत तक पहुँचोगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें दिखा सीधा रास्ता। पता चला कि अल्लाह के ख़ज़ानों में हिदायत से कीमती चीज़ कोई भी नहीं है। ना तो मांगा माल, ना मांगा पैसा, ना दौलत, ना मकान, ना कोई इमारत, ना कोई बिल्डिंग, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं। क्या मांगा? हिदायत मांगी। हिदायत मिल गई तो अब इसको खाने को मिला तब भी ये कामयाब, नहीं मिला तब भी कामयाब। सहाबा की क्या हालत थी? हिदायत मिल गई और भूखे नंगे दुनिया में रहे और कामयाब हो गए। कफन पूरा नसीब नहीं हुआ, कामयाब हो गए। 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है, कामयाब हो गए। कोई एक सहाबी आप बता दें उसने ये कहा होगी, ये कैसा इस्लाम है, इसमें भूखा रहना पड़ता है, खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता। क्या हालत थी उनकी। और इस हालत के अंदर वो क्या करते थे? अल्लाह से उनका ताल्लुक़। ग़ज़वा खंदक के अंदर पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और नारा मस्ताना देखो, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहादी मा बक़ीना अबदा। जिहाद का नारा। हुज़ूर क्या फरमा रहे हैं? अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। क्या बात है, क्या बात। हिदायत सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, इसलिए कहा कि हिदायत मांगो अल्लाह से। कहते हैं हिदायत हर चीज़ की कीमत उसके मार्केट में लगती है। सुना से को जाकर पूछे यार बताओ आज प्याज का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है, टमाटर का क्या भाव, तुम लोग पागल हो गया क्या? तू यहाँ तो ये पता चलेगा सुनार के पास। सुनार तो तुम्हें सोने का भाव बताएगा, सोने का क्या रेट है, चांदी का क्या रेट है वो बताएगा तुम्हें। या सब्जी मंडी में आदमी चला जाए, बोलो यार सोने का भाव बताओ, सोना किस भाव बिक रहा है आज? तो वो बोलेगा कहाँ आ गया तू? हाँ, मंडी में भी बात पता चलेगी। यहाँ तुम्हें प्याज का, आलू का, टमाटर का भाव पूछो। इसी तरह कहते हैं हिदायत की कीमत क़यामत में पता चलेगी। जिसमें कुरान पाक में आता है कि माँ को, बाप को, बीवी को, बच्चों को, कुंबे ख़ानदान को छोड़ देगा। क्या कि जाए जहन्नम में, आग में जाएं, मैं बच जाऊँ किसी तरीके से। आज उसको पता चलेगा कि हिदायत की क्या कीमत है। एक नेकी मांगने के लिए हशर का चक्कर काटेगा, कोई एक नेकी उसको देने को तैयार नहीं होगा। आज पता चलेगा। यहाँ नहीं है मार्केट हिदायत की, यहाँ कोई नहीं बताएगा आपको। नमाज पे, अजान पे, ज़िक्र पे, तिलावत पे क्या कुछ मिल रहा है, ये जब आंख बंद होगी जब पता चलेगा। 100 साल कहा कि एक सुभान अल्लाह कहा तो एक दरख्त लग जाएगा, 100 साल अरबी घोड़ा उसके साय में भागता रहेगा। इसका यकीन हमें है, इसका तसव्वुर हमें है। ये जब आंखें बंद होंगी जब पता चलेगा, जब पता चलेगा।
وہ کسی آدمی نے وہ دیکھا اس کو مرنے والے کو خواب میں، وہ کہا بھئی کیا حال ہے؟ کہا بہت اچھا حال ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں قبر میں قرآن پڑھتا ہوں، میں جب سے میں مرا ہوں تو اللہ نے حساب کتاب ہمارا جب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تمہاری جو خواہش ہے وہ بتاؤ، ہم وہ تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ تو کہا میں نے کہا یا اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا کہ میں 70,000 قرآن پڑھ چکا ہوں۔ کتنے؟ 70,000 جب سے میں مرا ہوں، لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تمہارے ایک سبحان اللہ کی قیمت ہے، وہ تم مجھے دے دو، میرے 70,000 قرآن تم لے لو۔ ہاں، یہاں ہم کچھ بھی کریں ثواب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آدمی اپنے مشغلے کو جو وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ وہ کر دے۔ کتنے اللہ والوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لوگوں نے قبر کے اندر، کس لیے دیکھا؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہم نماز پڑھیں، ہمیں نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پڑھتے رہو، کرتے رہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس عمل کی قیمت یہاں پر ہے، اور کہا کہ پتہ جب چلے گا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہاں عمل کی قیمت نہیں ہوگی، وہاں تو جزا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، نبی بھی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی اتاری، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ایک نمونہ دیا لوگوں کا کہ بھئی دیکھو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے چلو۔ ہاں، پریکٹیکل جو ہوتا ہے نا، جیسے ہاں خالی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج دنیا بھی مانتی ہے کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر کوئی نہیں بن سکتا، اور بنے گا تو قبرستان ہی آباد کرے گا، کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بنا۔ ایک صاحب تھے نا، وہ ڈاکٹر قبرستان کے پاس سے گزرتے اتنا روتے تھے، لوگوں نے کہا کہ ان پر بڑا اللہ کا خوف طاری ہے اور یہ بڑے اللہ سے ڈرتے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزرتے اتنا ان کو رونا آ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا، کہا کہ آپ اتنا خوف کیوں طاری ہو جاتا ہے قبر کے پاس سے گزرتے ہو؟ کہا کہ یہ سارے میرے سلائے ہوئے ہیں، یہ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ سارے میرے سلائے ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا، میں نے تو یہاں تک پہنچایا۔ تو کہا اس لیے مجھے رونا آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہاں جی، کتاب پڑھ کے کوئی آدمی کسی فن کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ کتاب پڑھ کے آدمی کہے میں باورچی بن جاؤں، پکوان سینٹر کھول لوں، وہ کچھ اور ہی پکائے گا، اس لیے یہ کتاب سے پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کتاب بھی دیکھو اور رجال بھی دیکھو، رجال اللہ نے بندے ایسے بنائے ہیں، ان کی زندگی دیکھو گے پھر تمہیں کو کہ پتہ چلے گا۔ انسان نمونے کا محتاج ہے۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی سکھاتا ہے تیرنا؟ کیا وہ خود ہی تیرتا ہے؟ وہ اس کو نمونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو نمونے کی ضرورت ہے، یہ دیکھ کے چلتا ہے کہ کیسے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ پیدا کیے، ان کو زندگی کو دیکھو۔ کہتے ہیں قرآن کی بعض تفسیر خود قرآن پاک کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انہوں نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ دوسری آیت میں اس کی تفسیر ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین شہداء صالحین، یہ ہیں منعم علیہم، جن پر اللہ نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ یہ چار طبقے ہیں امت کے، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبی تو دنیا میں نہیں آئیں گے حضور کے بعد، لیکن باقی تین طبقے صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تین طبقے امت میں ہر زمانے کے اندر موجود ہوں گے۔ صدیقین اولیاء کو کہتے ہیں، شہداء کو کہتے ہیں، اور صالحین نیک لوگوں کو کہتے ہیں۔ کہا ان کی زندگی دیکھو، اس لیے کہا کہ صحبت بہت ضروری ہے، نیک لوگوں صحبت بہت ضروری ہے۔ کون تمہیں بتائے گا؟ جب ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان کی طرز زندگی دیکھو گے، ان کی اعمال دیکھو گے، جب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو کہا کہ ہمیں ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھا جن پر آپ نے کیا کیا؟ انعام کیا، جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعام والے لوگ وہ ہیں جن کا ذکر دوسری آیت کے اندر آتا ہے، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ آج کل لوگ کیسے کہتے ہیں ہم خود قرآن سمجھ جائیں گے، ترجمہ پڑھ لیں گے، اس کی ضرورت کیا؟ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ نے یہاں فرمایا ان لوگوں کو راستہ دکھا جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ نہ کہا کہ ہمیں صراط القرآن دکھا دے، نہ ہمیں دکھا صراط الحدیث دکھا دے۔ ہاں، پھر اگر یہ اہل قرآن یا اہل حدیث کوئی فرقہ ہوتا تو ان کا نام ہوتا نا یہاں پر، ان کا راستہ ہمیں دکھا دو۔ ہمیں کہا ان لوگوں کا راستہ پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا ہے۔ یہ ہے اصل لوگ جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہم اقتداء کو نہیں مانتے، ہم کیا تقلید کو نہیں، تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تقلید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کہتا ہے نا مجھے نبی کا راستہ دکھا دو، مجھے قرآن کا راستہ دکھا دو، مجھے حدیث کا راستہ دکھا دو۔ قرآن کہتا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے وہ راستہ ہمیں دکھا۔ پتہ چلا کسی کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے، کسی کی پیروی کرنی پڑتی ہے، کسی کی اتباع کرنی پڑتی ہے، اور یہ خود تقلید کو مانتے ہیں، بھائی مانتے ہیں تقلید کو۔
ایک آدمی کہے کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے، اس سے کوئی آدمی سوال کرے کہ بھئی تمہاری دلیل کیا ہے اس بات کی؟ جب نکاح ہوا تو موجود تھا اس وقت، تو کہہ رہے یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، تو تم کس پر اعتماد کر رہے ہو کہ فلان لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ان کی شادی میں موجود تھے، ہم گواہ ہیں؟ تو تم نے اعتماد کیا نا ان کے اوپر۔ اگر ہم امام اعظم پر اعتماد کریں تو ہم مجرم ہو گئے، اور تم جو ہے اپنے ماں باپ کی جو گواہی کے بغیر ان کا نکاح بھی ثابت نہ کر سکو، یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ اہل حدیث اور جو دوسرے کوئی الفاظ کے دھوکے۔ جو نبی کو نور کہتے ہیں، نور تو کوئی شادی نہیں ہوتی بھائی، اگر نبی نور ہے تو نبی کے تو خاندان بھی تم ثابت نہیں کر سکتے ہو نور کہہ کر۔ جبریل نے کون سی شادی کی ہے، کون سا نکاح کیا ہے، ان کے کون سے بیٹے ہیں؟ حضور کا سارا خاندان موجود ہے، کون اس کا انکار کرے گا؟ کون انکار کرا؟ کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں، حاضر ناظر پھر ہجرت کیوں کی ہے بھائی؟ پہلے مدینے میں موجود تھے، ہجرت کیوں کی ہے؟ انکار کرنا پڑے گا ہجرت کا۔ تو یہ آپ ان کو جب پکڑیں گے نا، یہ گھوم پھر کے وہیں آئیں گے جہاں ہم کھڑے ہیں الحمدللہ، ورنہ اس کا انکار نہیں کر سکتے یہ۔ تو بہرحال یہ تقلید ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گویا کہ جانتے بوجھتے جنہوں نے کیا کہ گمراہی کا راستہ اختیار، یہودی، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ والضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کیا ہوئے، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، عیسائی۔ تو مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں۔ پڑھ لکھ کر آدمی گمراہ ہو جائے، آنکھیں بند کر لے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اس گراؤنڈ میں 100-200 بچے کھیلتے ہوں، کسی آدمی کو شک ہوگا یار پتہ نہیں میرا بیٹا کون سا ہے، ہر ایک کو پہچانتا ہے آدمی۔ اسی طرح وہ نبی کو پہچانتے تھے مگر انکار کرتے تھے، حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، یعنی کینہ پروری کی وجہ سے آپ کا انکار کرتے تھے، ورنہ حقیقت سے وہ واقف تھے۔ کتنا حدیث میں آتا ہے آپ کو اگر چھینکیں مارتے تھے آپ کے پاس، اگر یہ آپ ہمیں کیا کریں گے، دعا دیں گے، یرحمک اللہ، پتہ تو حضور کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ان کو جاننے سمجھنے کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تو یہ کیا ہو گئے، مغضوب علیہم ہو گئے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ والضالین، اور نہ وہ کیا ہوئے، ان لوگوں کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھا جو کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو یہودی اور عیسائی یہ گویا کہ اساس اور بنیاد ہیں اسلام کے دشمنوں کی۔ باقی جتنے فرقے ہیں وہ سب انہی کے اندر نکلے ہیں۔ آج جتنے بھی باطل مذاہب ہیں ان کی آپ پیچھے جائیں گے تو وہ یا یہودیت سے مل رہے ہوں گے یا عیسائیت سے مل رہے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اساس اور بنیاد ہے۔ اس میں سارے گمراہ بھی آگے، سارے باطل فرقے بھی آگے، سارے جو لوگ ہیں جو گویا کہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں جان بوجھ کر، وہ سب طبقے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ بہرحال یہ سورۃ فاتحہ بڑی اہم ترین سورت اور قرآن پاک کا خلاصہ اور لب لباب، اس کو ام القرآن بھی اس کا نام ہے۔ قرآن کی ماں، ام الکتاب، کتاب کی ماں، یعنی کتاب کی اساس، قرآن کی اساس، سارے مضامین جو ہے وہ قرآن پاک کے وہ گویا کہ وہ اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ عقائد بھی اس کے اندر آ گئے، عبادات بھی آ گئے، معاملات بھی، معاشرت بھی، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ یہ بندے نے دعا کی، اللہ نے پورا قرآن پاک پہ سورہ بقرہ سے والناس تک نازل کیا کہ دیکھو تم نے ہدایت مانگی ہے، ابھی ہدایت آگے دیکھو، پڑھتے جاؤ، قرآن پاک پر عمل کرتے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔